اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: البخیل من ذکرت عندہ ثم لم یصلی علیہ. یعنی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ گوش و رضا دے. صلو علی الحبیب. سخاوت مصطفیٰ. حضرت سیدنا عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مقام حلب شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرچ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سید الاسخیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ مال ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی. بیاست سے وفات شریف تک یہ کام میرے حوالے رہا ہے. جب کوئی بے لباس مسلمان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ مجھے حکم فرماتے اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اوڑھاتا اور کھانا بھی کھلاتا. ایک دن ایک مشرک میرے پاس آ کر کہنے لگا: اے بلال، تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس کثیر مال ہے. میں نے ایسا ہی کیا. ایک دن جب میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک کئی تاجروں کے ہمراہ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بلا کہتے ہوئے کہنے لگا: اے بلال، تمہیں معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا وقت وعدہ قریب آ گیا ہے. اس نے کہا صرف 4 دن باقی ہیں. اگر تم نے اس مدت میں قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا جیسے تم پہلے چرایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے فکر ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشان اقدس میں تشریف لے گئے، میں اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، وہ مشرک جس سے میں قرض لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا کہا ہے. آپ کے پاس بھی ادائے قرض کے لیے کچھ موجود نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے، لہذا آپ مجھے اجازت دیجیے کہ ان لوگوں کے پاس میں چلا جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اتنا مال عطا فرما دے کہ جس سے سارا قرض ادا ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے بلال، صبح تک ٹھہر جاؤ. یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر نکل آیا. صبح کے وقت جانے کے ارادے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا: اے بلال، رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. میں جب حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے 4 اونٹ موجود ہیں. میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے بلال، مبارک ہو، اللہ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے. پھر ارشاد فرمایا: تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، جی ہاں. ارشاد فرمایا: ان پر لدا گلہ اور کپڑے سب تم رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرضہ ادا کر دو. پھر میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ایسا ہی کیا. پھر میں مسجد آیا اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے
میں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ نے وہ تمام قرض ادا کر دیا جو اس کے رسول پر تھا. اور شاہ فرمایا اس مال میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں. اور شاہ فرمایا مجھے اس سے بھی صبح دوش کرو، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہیں لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. عشاء کی نماز کے بعد پھر استفسار فرمایا، کیا بلال اس بقیہ مال کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ میرے پاس ہی موجود ہے، کوئی سائل ہی نہیں ملا. اگلے روز نماز عشاء کے بعد پھر استفسار فرمایا، کیا بلال اس مال کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سبق دوش کر دیا. یہ سنتے ہی آپ نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالی معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو رضائے الہی کی خاطر عاجزی انکساری اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کے اشعار پہ گفتگو کو ختم کروں گا. وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا.